بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک نیچر اور دوسرا نرچر۔ نیچر سے مراد وہ فطرت، وہ ڈی این اے، وہ جینز اور وہ موروثی عوامل ہے جو اس کے آباء و اجداد سے انسان کو ملتے ہیں، جبکہ نرچر سے مراد انوائرمنٹ ہے۔ اس میں بچپن کے حالات، ہمارے سماجی تعلقات اور ہماری ارد گرد کی ثقافت شامل ہے۔ یاد رکھیے کہ جو نیچر ہے یہ کانسٹنٹ ہے، چینج نہیں ہوتی، جبکہ نرچر ڈائنامک ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتی ہے۔ چونکہ نرچر کا تعلق ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، تو جس طرح انسان کا انوائرمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس کی نرچر میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ سے ایک طویل بحث ہوتی رہی ہے کہ انسانی شخصیت پہ آخر کس کا اثر زیادہ ہے، ہماری فطرت، ہمارے جینز، ڈی این اے کا، یا پھر ہمارے ارد گرد کے ماحول کا۔ شخصیت انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے جاننا چاہیے کہ ہماری شخصیت کی تشکیل کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں نیچر یعنی فطرت کے بارے میں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی شکل دیتا ہے یا یہ بچہ اپنے باپ کی طرح بولتا ہے، تو اس کے اندر اس کی نیچر، فطرت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو بچے میں یہ مشابہت ان جینز کی وجہ سے ہے جو اس کو اس کے والدین سے حاصل ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچر کے اندر ہماری جسمانی شکل، ہماری سکن کلر، ہماری آئیز کلر، ہمارے ہیئر کلر شامل ہے۔ ہمارے ڈی این اے کا کچھ فیصد حصہ ہمارے والدین سے ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے، اور یہی ہماری نیچرل ڈیولپمنٹ کا اصل سورس ہے۔ یاد رکھیے ہم اپنی نیچر یعنی جینز کو چینج نہیں کر سکتے، اور یہاں پر یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ 100% ہماری شخصیت میں ہمارے موروثی عوامل شامل ہیں یا ہمارے ڈی این اے کا عمل دخل ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ 100% ہماری شخصیت میں ہمارے جینز اور ڈی این اے کا عمل دخل ہے، تو پھر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو پھر ہم ہر ناکامی کے اندر اپنے والدین، اپنے نانا نانی، دادا دادی کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اگر مان لیا جائے کہ ہماری شخصیت میں صرف نیچر کا ہی عمل دخل ہے تو ہم پھر کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مخالف پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، یعنی کہ ہمارا ماحول۔ دیکھیے ہمارے ارد گرد کا ماحول ہماری شخصیت پر ایک گہرا اثر رکھتا ہے۔ نرچر کے اندر ہماری محنت، ہمارے سماجی تعلقات، ہمارے معاشرتی تعلقات، ہمارے بچپن کے تجربات شامل ہوتے ہیں، اور جس طرح انسان کا ارد گرد کا ماحول چینج ہوتا رہتا ہے، ہماری نرچر کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ایک معزز گھرانے کا ایک بچہ تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا بچہ غنڈہ گردی، چوری چکاری اور دیگر بری سرگرمیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پیچھے اسباب پر نظر کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہوتی ہے، وہ ہے اس بچے کا ماحول۔ جو بچہ اپنے گھر کے اچھے ماحول میں پرورش پاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا بچہ بری صحبت ملنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کی گئی جس میں دو آئیڈینٹیکل ٹوئنز یعنی ایک ہی جیسے ڈی این اے رکھنے والے دو الگ بچوں کو دو الگ الگ کپلز کو دیے گئے۔ چند عرصے بعد جب ان کی شخصیات کا جائزہ لیا گیا تو دونوں بچوں کی شخصیات میں تقریباً 80% کا تضاد موجود تھا۔ جب اس کی ریزن تلاش کی گئی تو اس کی ریزن وہی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ تھا جو دونوں بچوں کو مختلف انداز سے دیا گیا تھا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نیچر کو چینج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ نرچر کو انوائرمنٹ چینج کرنے کے ساتھ ساتھ چینج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص فطری طور پر بہت ہی جھگڑالو ہے، بہت غصہ کرتا ہے، تو اس کو پوزیٹیو انوائرمنٹ دے کر اس کو مولڈ کر آرمی میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اس مزاج کا اچھا استعمال کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ماحول کا انسانی شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بعض افراد فطری طور پر بہت اچھی فطرت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن برا انوائرمنٹ ملنے کی وجہ سے ان کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یا ہمارے بچے کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، کیونکہ نیچر سے زیادہ نرچر کا شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک پوزیٹیو بات یہ بھی ہے کہ نرچر کین بی چینجڈ۔ ہم کسی کا انوائرمنٹ چینج کر اس کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر وقت فطرت، موروثیت کو کوسنے کے بجائے اچھے انوائرمنٹ کو اپنائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنا کر اپنی شخصیت کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ظاہر اور باطن اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔